موساد کا اور CIA کا ایک انٹیلیجنس نیکسس ہے، ان کی کوآپریشن ہے، ڈیپ اسٹیٹ کا اثر ہے۔ جنوری 2025 سے یہ جو ٹرم شروع ہوئی ہے 119ویں کانگریس کی، اس کو ہاؤس آف ایپیک کہہ رہے ہیں۔ ایپیک کی طاقت جو یہ صرف سیاسی نہیں ہے، یہ مذہبی بھی ہے۔ اگر عرب متحد ہو جائیں تو اسلامی نظریہ کیپٹلسٹ نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ایپیک میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بائبل اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کے نام سے مشہور ہے، جو کنگ جیمز ورژن کی تشریح ہے، لیکن اس کی تشریحات زائنسٹ مفادات کے لیے تبدیل کی گئی ہیں۔ یہ تمام نیٹ ورکس کے ذریعے اسرائیل کے حق میں پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ انسائڈر، ویب سائٹ اور زائنسٹ میڈیا فلسطین حامی آوازوں کو دباتے ہیں۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے بات کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے اس گہرے رشتے کی جو غیر مشروط حمایت پر مبنی ہے۔ آج جب اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، دنیا بھر میں اس کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن امریکہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اسلحہ، اربوں ڈالر کی امداد اور اقوام متحدہ میں ویٹو کے ذریعے تحفظ دیتا ہے۔ ستمبر 2025 تک 147 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ حالیہ اضافوں میں اسپین، ناروے، آئرلینڈ، سلووینیا، آرمینیا، میکسیکو، بہاماس، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو، جمیکا اور بارباڈوس شامل ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک جیسے بلغاریہ، قبرص، چیک ریپبلک، ہنگری، پولینڈ، رومانیہ، سلوواکیہ، سویڈن اور مالٹا پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پرتگال اور اٹلی جیسے ممالک فلسطینی ریاست کی حمایت کرنے جا رہے ہیں، اسے تسلیم کرنے کے لیے تیاریاں پکڑے ہوئے ہیں۔ عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ اور مغرب میں احتجاج، حتیٰ کہ مغربی میڈیا جو پہلے اسرائیلی مظالم کی توجیحات پیش کیا کرتا تھا، اب اسے نسل کشی کہہ رہا ہے، لیکن امریکہ اپنی پوزیشن پر ڈٹا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ کے لیے اسرائیل اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہ 4 یا 5 نظریات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دس اینڈ سی ہاؤ اٹ انفولڈس۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے۔ اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں کہ پہلا نظریہ جو ہے وہ ہے سوشلسٹ تحریکوں کی روک تھام۔ کہانی کیا ہے؟ یہ سرد جنگ سے جڑی ہوئی یہ کہانی ہے اور سوشلسٹ نظریات سے جڑی ہوئی ایک کہانی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جو پہلا نظریہ ہے، اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا، لیکن امریکہ کی غیر مشروط حمایت سن 1960 کی دہائی سے مضبوط ہوئی۔ دراصل سرد جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ طاقتوں کا میدان جنگ تھا۔ سوویت یونین عرب ممالک سے قریب ہو رہا تھا، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو اپنا اتحادی چنا۔ آج امریکہ اسرائیل کو سالانہ 3.8 بلین ڈالرز کی فوجی امداد دیتا ہے۔ 1985 تک سے اب تک 150 بلین ڈالر سے زائد دے چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں 1970 سے 2020 تک امریکہ نے اسرائیل کے حق میں 53 ویٹو استعمال کیا ہے۔ فلسطین میں جاری تنازع نے عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ 2023 سے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں سے 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ عالمی عدالت انصاف ICJ نے اسرائیل کی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا ہے، لیکن امریکہ کی حمایت نہ ہٹی۔ کیوں؟ آئیے پہلے نظریے کی شروعات کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ پر کنٹرول اور سوشلسٹ تحریکوں کی روک تھام۔ یہ نظریہ سرد جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین عالمی طاقت کی دوڑ میں تھے۔ مشرق وسطیٰ اس دوڑ کا مرکز تھا، کیونکہ یہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کا سنگم ہے اور اس کا تیل عالمی معیشت کی شریان۔ عرب نیشنلزم اور سوشلسٹ تحریکیں جو قومی آزادی اور وسائل کی بحالی چاہتی تھیں، سوویت یونین کی طرف جھک رہی تھیں۔ امریکہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ مشرق وسطیٰ آزاد ہو یا سوویت اثر میں آئے۔ اسرائیل کو اس نے اپنا پراکسی بنایا، یعنی کہ ایک اٹیک ڈاگ جو آزادی کی تحریکوں کو کچل دے۔ سرد جنگ سن 1947 سے 1991 میں تک جاری رہی اور اس میں مشرق وسطیٰ بہت اہم تھا۔ 1950 کی دہائی میں دراصل عرب نیشنلزم عروج پر تھا۔ یہ تحریکیں نو آبادیاتی طاقتوں یعنی برطانیہ، فرانس سے آزادی اور وسائل پر کنٹرول چاہتی تھیں۔ سوویت یونین نے ان کی حمایت کی، جیسے مصر کو اسلحہ اور معاشی مدد دی۔ امریکہ نے اسرائیل کو مضبوط کیا۔ سن 1967 کی 6 روزہ جنگ میں سے پہلے اسے $1.7 بلین کی امداد دی۔ اسرائیل نے
عرب ممالک پر حملے کیے، انہیں کمزور کیا اور انہیں ترقی سے دفاع کی طرف موڑ دیا۔ سوشلسٹ لیڈرز جو ہیں عرب لیڈرز، سوشلسٹ عرب لیڈرز، آئیے ذرا کچھ ان کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے پیش کروں جنہوں نے سوشلزم اور پین عربزم کو فروغ دیا۔ ان میں پہلا نام آتا ہے جمال عبد الناصر کا، جو مصر کے صدر تھے 1952 سے 1970 تک۔ ناصر عرب نیشنلزم کا چہرہ تھے۔ 1952 میں فری آفیسرز موومنٹ کے ذریعے انقلاب لائے، برطانوی اثر ختم کیا۔ انہوں نے سوشلسٹ پالیسیاں اپنائی، زمینی اصلاحات قائم کی، صنعتوں کی قومی ملکیت کی، مفت تعلیم و صحت دی۔ 1956 میں سویز کینال کو قومی ملکیت میں لیا، جس سے برطانیہ اور فرانس غصے میں آئے۔ سویز بحران 1956 میں اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے حملہ کیا، لیکن عالمی دباؤ سے پیچھے ہٹے۔ ناصر نے متحدہ عرب جمہوریہ UAR 1958 سے 1961 تک بنایا، جس میں سوریہ یعنی سیریا کے ساتھ اتحاد ہوا۔ یہ نان الائن موومنٹ کے بانی تھے، سوویت یونین سے قریب لیکن آزاد۔ سن 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر کو شکست دی، سینائی اور غزہ پر قبضہ کیا، اور امریکہ نے اسرائیل کو F-4 فینٹم جیٹس دیے، انٹیلیجنس فراہم کی، اور اس جنگ نے ناصر کی پین عربزم کی کمر توڑ دی۔ دوسرے لیڈر حافظ الاسد، شام کے 1970 سے سن 2000 تک باس پارٹی کے رہنما، سوشلسٹ پالیسیاں، قومی صنعت، تیل پر کنٹرول، سوویت اتحاد سے اسلحہ۔ انہوں نے شام کی فوج کو مضبوط کیا۔ سن 1973 کی یوم کپور جنگ میں مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل سے لڑے، لیکن گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ 1952 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، شام کی حمایت یافتہ PLO کو کمزور کیا، اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی اور شام پر پابندیاں لگا دیں۔ اس کے بعد صدام حسین، عراق کے صدر، 1979 سے 2003 تک باس پارٹی، سوشلسٹ پالیسیاں، تیل کی قومی ملکیت، مفت تعلیم و صحت، سوویت یونین سے اسلحہ۔ سن 1980 کی ایران عراق جنگ میں امریکہ نے ابتدائی طور پر امداد کی، لیکن جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا سن 1990 میں تو امریکہ نے خلیجی جنگ شروع کر دی۔ 1981 میں اسرائیل نے عراق کے جوہری ری ایکٹر اور سرک پر بمباری کی، جو امریکی انٹیلیجنس سے ہی ممکن ہوا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے صدام کو ہٹا دیا، اور 2006 میں غالباً ان کو پھانسی دے دی گئی۔ معمر قذافی، لیبیا، سن 1969 سے 2011 تک۔ قذافی نے سن 1969 میں انقلاب لائے، برطانیہ اور امریکی اڈوں کو ہٹایا، سوشلسٹ گرین بک پالیسی، تیل کی دولت عوام پر خرچ کی، مفت ہاؤسنگ، سوویت یونین اور کیوبا سے قریب۔ 1986 میں امریکہ نے لیبیا پر بمباری کی۔ وہ افریقن اتحاد کے حامی تھے، چاہتے تھے کہ گولڈ کے اوپر بیسڈ ایک کرنسی آئے، تو 2011 میں نیٹو نے حملے سے قذافی کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے لیبیا کو الگ تھلگ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد احمد بن بیلا، الجیریا کے، 1962 سے 1965 تک الجیریا کی آزادی۔ 1962 کے بعد سوشلسٹ حکومت بنائی، زمینی اصلاحات نافذ کی، تیل کی قومی ملکیت، سوویت یونین سے قریب رہے۔ سن 1965 میں بغاوت سے ہٹایا گیا، اور جس میں مغربی انٹیلیجنس کا ہاتھ شامل تھا۔ اس کے بعد عبداللہ سلال، یمن میں، سن 1962 سے 67 تک شمالی یمن میں انقلاب، سوشلسٹ پالیسیاں، مصر اور سوویت یونین سے اس سے مدد حاصل کرتے تھے۔ سعودی عرب اور مغرب نے اس کی مخالفت کی، اور اسرائیل نے بالواسطہ دباؤ ڈالا۔ اس کے بعد جعفر نمیری، سوڈان، سن 1969 سے 1985 تک سوشلسٹ پالیسیاں، سوویت یونین سے قریب، بعد میں مغرب کی طرف جھکے، لیکن ابتدائی طور پر اسرائیل نے سوڈان کی کمزوری کے لیے دباؤ ڈالا۔ یہ جو حکمت عملی رہی ہے یہاں پر امریکہ اور اسرائیل کی، وہ کیا رہی ہے، آئیے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دیا، F-16، F-35، انٹیلیجنس فراہم کی، سفارتی تحفظ دیا۔ اسرائیل نے جو مخالف ممالک تھے، مصر، شام، اردن، ان سب پر بمباری کی، ان کی معیشت کو کمزور کیا۔ مثال کے طور پر 1982 میں لبنان حملہ، جہاں PLO کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی آزادی مغرب کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ عرب دنیا میں آزادی کی لہر کو جنم دے سکتی ہے، جو سرمایہ داری کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب کہ یہ آخر اتنا اہم جو یہ ہے، ایک تو یہ تھا، دوسرا فیکٹر کیا تھا؟ دوسرا نظریہ یہ ہے جناب کہ عرب اتحاد کی روک تھام ضروری ہے اور تیل کی دولت بھی ہے۔ یہ دونوں نظریات پچھلے والے سے جڑے بھی ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ یہ نظریہ دراصل یہ کہتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس کا تیل عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یعنی اگر عرب متحد ہو جائیں تو اسلامی نظریہ کیپٹلسٹ نظام کو چیلنج کر سکتا ہے، اور مغرب تیل کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ تاریخ میں عرب اور ترک سلطنتوں نے متحد ہو کر
مغرب کو بارہا چیلنج کیا ہے، اور اسرائیل اس اتحاد کو توڑنے کا ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے۔ آئیے آپ کو تاریخ کی مثالیں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں اتنا ڈرتے ہیں۔ بہت سی ایسی خلافتیں ہیں اور سلطنتیں ہیں جو مسلمانوں کی قائم رہیں صدیوں تک، جنہوں نے ویسٹ کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے ویسٹ ڈرتا ہے۔ اور صرف یہ خطے ہی نہیں جائیں گے، ان سے 40% تیل بھی پوری دنیا کا ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے اموی خلافت 661 سے 750 عیسوی تک، مرکز دمشق میں تھا، اسپین سے وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ عربوں کی پہلی بڑی سلطنت تھی۔ اسلام پھیلا، سائنس، الجبرا، فلکیات، تجارت اور فوجی طاقت میں ترقی ہوئی۔ بائزنٹائن اور ساسانی سلطنتوں کو ختم کیا۔ اس کی بحریہ نے بحرہ روم پر قبضہ کیا، یورپ کو چیلنج کیا۔ دوسری عباسی خلافت 750 سے 1258 عیسوی تک، بغداد مرکز رہا۔ مشرق وسطی، شمالی افریقہ، ایران، وسط ایشیا اسلامک گولڈن ایج تھی۔ دارالحکومت میں ترجمہ، طب، فلسفہ، الجبرا، یورپ کی تاریخ صدی میں یہ علم کا مرکز تھا۔ تجارت کے ذریعے چین، بھارت اور یورپ سے جڑے۔ اس کے بعد فتحی خلافت 909 سے 1171 عیسوی تک، شمالی افریقہ، مصر، شام، حجاز شیعہ خلافت تھی۔ قاہرہ سے اقتصادی طاقت۔ بحریہ نے بحرہ روم پر کنٹرول کیا، صلیبیوں کو چیلنج کیا۔ پھر ایوبی سلطنت 1171 سے 1260 تک، صلاح الدین ایوبی نے قائم کی۔ مصر، شام، یمن، عراق 1187 میں بیت المقدس میں کو صلیبیوں سے آزاد کرایا، اور فوجی اور سفارتی طاقت تھی۔ پھر مملوک سلطنت تھی 1250 سے 1517 عیسوی تک، قاہرہ سے مشرق وسطی، شمالی افریقہ۔ منگولوں کو 1260 میں عین جالوت میں شکست دی، تجارت اور فوج میں برتری۔ پھر عثمانی سلطنت 1299 سے 1922 تک، ترک سلطنت اناطولیہ سے شروع ہوئی، جنوب مشرقی یورپ جہاں پر بلقان، ویانا تک، مشرق وسطی، شمالی افریقہ، الجیریا، تیونس۔ سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ 1520 سے 1566 کے دوران، اس دور میں یہ عروج پہ تھے، اور بحریہ نے بحرہ روم پر قبضہ کیا، تجارتی کنٹرول کیا۔ یہ اسلامک خلافت کی آخری بڑی سلطنت تھی جو یورپ کی نوآبادیاتی طاقتوں کو جس نے چیلنج کیا۔ اس کے علاوہ سلجوقی سلطنت تھی 1037 سے 1194 عیسوی تک۔ ترک، ایران، اناطولیہ، شام، عراق، بیزنٹائن سلطنت کو 1071 میں ملازگرد میں شکست دی، صلیبیوں کے خلاف لڑے۔ اس کے علاوہ مغل سلطنت 1526 سے 1857 عیسوی تک، یہ ترک منگول تھے۔ ہمیں پتہ ہے مغل کون تھے، یعنی بھارت، پاکستان، افغانستان، یہ بنگلہ دیش، یہ سارا جو علاقہ تھا، یہاں پر حکومت کی اکبر اعظم کے دور میں۔ اقتصادی، ثقافتی طاقت اور برطانوی نوآبادیاتی نظام سے یہ لڑتے رہے۔ تیل کی اہمیت کیا ہے جناب؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو اگر حکومت دے دی تو یہ پھر آسانی سے جان نہیں چھوڑتے، یہ ہمیں چیلنج کریں گے، اور پھر یہ صدیوں تک جان نہیں چھوڑتے، یہ بہت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے پاس، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس تیل ہے، اب تیل ہے۔ تیل کی اہمیت کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ مشرق وسطی دنیا کی 48% تیل کے ذخائر رکھتا ہے۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، UAE یہ بڑے پروڈیوسرز ہیں۔ اگر یہ ممالک متحد ہوں تو تیل پر مغرب کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، عرب ممالک کو تقسیم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو، 1973 میں تیل کا بحران آیا تھا جب اوپیک نے تیل کی قیمتیں بڑھائی تھیں اور مغرب پر دباؤ ڈالا تھا۔ اسرائیل اسے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے بعد سے پھر پیٹرو ڈالر کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جناب تیسرے نظریے کی طرف، اور وہ ہے ایپیک کی طاقت اور امریکی سیاست پر قبضہ۔ ایپیک کیا ہے؟ دراصل یہ ایک لابی گروپ ہے جو امریکی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے اور اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کو یقینی بناتا ہے۔ ایپیک کی بنیاد جناب 1954 میں اسایا ایل کینن نے رکھی تھی۔ ابتدائی طور پر امریکی سائنسٹ کمیٹی فار پبلک افیئرز AZCPA کے نام سے یہ شروع ہوئی تھی، جو امریکن زائنسٹ کاؤنسل کی شاخ تھی۔ 1953 کے قبیح قتل عام کے بعد جب اسرائیل نے 69 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، آئزن ہاور انتظامیہ نے زائنسٹ لابنگ پر دباؤ ڈالا۔ 1959 میں اس کا نام ایپیک میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ جو غیر زائنسٹ گروپس ہیں وہ بھی اس کی اندر شامل ہو سکیں۔ 1974 میں کینن لیڈر رہے، پھر مورس جے امیتے، وہ 1973 کے اندر جب یہ
یوم کپور کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ تشریف لائے، اور اس کے بعد اس کا بجٹ جو ہے وہ $3 لاکھ سے $7 ملین ہو گیا۔ 1980 کی دہائی میں ایپیک سب سے طاقتور لابی بن گئی۔ 2005 میں جاسوسی اسکینڈل بھی آیا ایپیک کا کہ یہ جی سرکاری ملازمین پر جاسوسی کرتے ہیں، لیکن مقدمہ ختم ہو گیا۔ آج اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ممبرز ہیں اور $150 ملین سے زیادہ کا سالانہ بجٹ ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد کیا کیا ہیں جی؟ بنیادی مقاصد میں امریکہ اسرائیل تعلقات کو مضبوط کرنا، اسرائیل کو فوجی امداد یعنی کہ $3.8 بلین سالانہ جس میں اسلحہ اور سفارتی تحفظ دلوانا، ایران پر پابندیاں اور اسرائیل مخالف ممالک جو ہیں ان کو کمزور کرنا، امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اسرائیل کے حق میں موڑنا، الائن رکھنا، اور یہ جو ایپیک نے جو قوانین بنوائے جیسے کہ ایران پر پابندیاں 1990 پھر 2010 تک، اور پھر فلسطین گروہوں کو دہشت گرد قرار دینا۔ اب یہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ فنڈنگ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کس طرح فنڈ کرتا ہے ایپیک؟ دراصل جی اس کے طریقے یہ ہیں کہ 2 انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں کمیٹیز ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ ایک کا نام ہے پیک اور ایک کا نام ہے سپر پیک۔ یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ ایپیک نے 2021 میں اپنی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی پیک اور یونائٹڈ ڈیموکریسی پروجیکٹ UDP نامی سپر پیک بنائی۔ پیکس جو ہے یہ امیدواروں کو براہ راست فنڈز دیتی ہیں۔ کون سے امیدواروں کو؟ جو امریکہ کی کانگریس کے لیے الیکشن لڑے ہوتے ہیں۔ پیکس کے پاس تو ایک چھوٹا بجٹ ہوتا ہے، لیکن جو سپر پیکس ہیں ان کا لامحدود فنڈز اکٹھے کر کے ان کی آزادانہ مہمات چلا سکتے ہیں۔ 2022 میں ایپیک نے $40 ملین سے زیادہ خرچ کیے، جن میں سے $26 ملین UDP کے ذریعے خرچ ہوئے۔ یہ فنڈز اسرائیل حامی امیدواروں کو ملتے ہیں اور فلسطین حامیوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ ایپیک ارکان کو اسرائیل کے لگژری ٹرپس، تربیت اور میڈیا تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو پھر دے میک شور کہ وہ ہار جائے اور دوبارہ نہ جیتے۔ آئیے آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں جو ان کے عطاب کا نشانہ بنے۔ جمال بومن ہیں، نیو یارک سے تھے، 2024 میں ڈیموکریٹ تھے، فلسطین حامی تھے۔ ایپیک نے UDP کے ذریعے $14 ملین خرچ کر کے اسے پرائمری میں ہرا دیا۔ کوری بش میزوری سے 2024 پروگریسو تھے، فلسطین کی حمایت کی۔ ایپیک نے $8.4 ملین خرچ کر کے اسے ہرایا۔ اینڈی لیون تھے، میری لینڈ سے، فلسطینی حامی تھے، ایپیک کی فنڈنگ سے شکست ہوئی۔ پھر پال فنڈلی، پرانی مثالیں اگر دی جائیں، 1982 میں اسرائیل کی تنقید کی، ایپیک نے اس کے مخالف کو فنڈ دے کر اسے شکست دے دی۔ چارلز پرسی 1984 میں سینیٹر، اسرائیل کی تنقید پر ایپیک نے $1 ملین سے زائد اس وقت خرچ کر کے ان کو ہرایا۔ اور جو حمایت کرتے ہیں ایپیک کی، لویل پی وکر جونیئر ہیں، ان کی مدد سے سینٹ میں کامیاب ہوئے۔ 2022 میں الیکشنز جو ہیں وہ ایپیک نے 130 امیدواروں کی حمایت کی، جن میں سے 37 ریپبلکنز شامل ہیں، اور 2020 الیکشنز کو چیلنج کرتے تھے۔ غزہ جنگ کی حمایت کرنے والوں کو سب سے زیادہ فنڈز ملے۔ اس کے علاوہ ان کا میڈیا پر کنٹرول ہے۔ آپ کو پتا ہے ایپیک میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسائیڈر، ویب سائٹ اور زائنسٹ میڈیا، یہ تمام نیٹ ورکس کے ذریعے یہ اسرائیل کے حق میں پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، فلسطین حامی آوازوں کو دباتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2003 میں میر شیمر اور والٹ کی کتاب دا اسرائیل لابی پر تنقید کی گئی، انہیں اینٹی سیمیٹک کہا گیا۔ میڈیا ہاؤسز جیسے CNN، فاکس نیوز پر وہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے جہاں فلسطین مخالف بیانیہ چلتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایپیک کے حامی گروپس تنقید کو سینسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ کار جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کرسچن زائنزم کا۔ اس کو کہ ہتھیار بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ کرسچنز ہیں جو اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے زائنزم کی جو تحریک ہے یہ ہرزل نے شروع کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو یہودی ہیں ان کو مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی جگہ پر ایک ملک دیا جائے۔ لیکن کرسچنز کا ان سے کیا لینا دینا؟ یہ تو یہودیوں کی چیز تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل ایپیک کی طاقت جو ہے یہ صرف سیاسی نہیں ہے، یہ مذہبی بھی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ زائنسٹ جو ہیں وہ بذات خود اس عیسائیوں کو پسند نہیں کرتے۔ دراصل یہ سب کچھ سن 1909 میں اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کی اشاعت سے شروع ہوا۔ یہ بائبل اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کے نام سے مشہور ہے، جو کنگ جیمز ورژن کی تشریح ہے، لیکن اس کی تشریحات زائنسٹ مفادات کے لیے تبدیل کی گئی ہیں۔ یہ بائبل زائنسٹ کی فنڈنگ سے تیار ہوئی، خاص طور پر روتھسچائلڈ خاندان اور دیگر زائنسٹ گروپوں کی۔ سائرس آئی اسکوفیلڈ جو ہیں یہ ایک امریکی بائبل اسکالر تھے جن کو یہ کام سونپا گیا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روتھسچائلڈ زائنسٹ نے اسے فنڈ کیا تاکہ امریکی عیسائیوں کو اسرائیل کی حمایت پر آمادہ کیا جا سکے۔ اب یہ کنسپریسی تھیوری ہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں
کیوں کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. فٹ نوٹس بائبل کے متن سے بھی زیادہ اہم ہیں اور کئی صفحات پر جو فٹ نوٹس ہیں وہ اصل متن سے زیادہ ہیں. یہ فٹ نوٹس کہا یہ جاتا ہے کہ بائبل کی تشریح غلط طریقے سے کرتے ہیں تاکہ جو مسیحی ہیں وہ اسرائیل کو خدا کی منتخب قوم اور فلسطین کو اسرائیل کی جائیداد سمجھیں. مثال کے طور پر بک آف جینیسس کا چیپٹر 12 ہے جہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک عظیم قوم بناؤں گا. فٹ نوٹس یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو غیر مشروط برکت کا وعدہ کیا جو اسرائیل قوم کو ایک مخصوص علاقہ ہمیشہ کے لیے دے گا. لیکن اصل متن میں تو یہ نہیں لکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. یہ ذاتی ان سے بات کی جا رہی ہے, اس میں اسرائیل کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس وقت اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ تشریحات وقت سے پہلے کی ہیں. اسی طرح جیو کا لفظ, یہودی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ یہودا یعنی کہ جوڈس سے نکلا ہے, جوڈا سے نکلا ہے, جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. جو ایک کنسپریسی تھیری ہے, جو ایک سازشی نظریہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی دراصل یہ عیسائیوں کی مذہبی عقیدت کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے. فٹ نوٹس کہتے یہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو برکت دے گا وہ برکت پائے گا اور جو لعنت دے گا وہ لعنت پائے گا. مسیحیوں کو اسرائیل کی حمایت پر خدا کی برکت اور مخالفت پر لعنت کا خوف دلاتے ہیں. اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے یہ جو اسکوفیلڈ بائبل ہے اسے بڑے پیمانے پر چھاپا اور چرچز میں اور پاسٹرز کو دی اور سیمینریز میں اس کو پڑھایا گیا اور پاسٹرز نے اسے آگے پھیلایا اور پھر یہ ایک خودکار پروپیگنڈا بن گئی. اب سازشی نظریہ یا جو کنسپریسی تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ڈسپنسیشنلزم پر مبنی ہے جو بائبل کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتی ہے. یہودیوں کی اسرائیل میں واپسی کو مسیح کی واپسی کی شرط قرار دیتی ہے. آج بھی 40 سے 50 ملین امریکی ایونجیلیکل عیسائی ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں جو امریکی خارجہ پالیسی کو متاثر کرتی ہے. یہ امریکی فوجیوں ان کی ڈونیشنز اور سیاسی حمایت کو اسرائیل کے لیے استعمال کرتی ہیں. حالانکہ زائنسٹ جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کوئی اتنے خاص مداح نہیں ہیں مسیحیوں کے. کہا یہ جاتا ہے, یہ سازشی نظریہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ فٹ نوٹس والا جو بائبل ہے, اسکوفیلڈ بائبل ہے, اس کو امریکہ میں عام کیا گیا تاکہ یہ ہزاروں لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ اسرائیل کی حمایت جو ہے یہ صرف ایک ڈپلومیٹک چیز نہیں ہے, یہ ایک مذہبی, ایک ریلیجیس فریضہ بھی ہے. اس کے بعد جناب موساد کا اور CIA کا ایک انٹیلیجنس نیکسس ہے, ان کی کوآپریشن ہے, ڈیپ اسٹیٹ کا اثر ہے. امریکہ اسرائیل رشتہ جو ہے وہ اب آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں امریکہ کی انتظامیہ اور صدر کو بھی شاید اسرائیل کی کارروائیوں کا علم نہیں ہوتا. اب بہت سے جو انٹرنیشنل افیئرز کے استاد ہیں جن میں جیفری سیکس بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی پیروی کر رہا ہے, نہ کہ اس کے برعکس. ایک نظریہ یہ ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد CIA کو اپنے منصوبوں کی اطلاع دے دیتی ہے تاکہ فوجی اور انٹیلیجنس اپریٹس کو وہ کسی حادثات سے بچایا جا سکے. لیکن یہ اطلاع ایک اطلاع ہوتی ہے, اس میں امریکہ کی نہ تو رائے شامل ہوتی ہے نہ ہی کسی حکم کا عمل دخل ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسا تعاون ہے کہ منتخب حکومت بھی, سیکس یہ کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات تاریکی میں ہوتی ہے, ڈیپ اسٹیٹ جو اسرائیلی اور ان کی آپس میں رابطے ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں. جیفری سیکس نے PS مورگن کے شو میں یہ کہا کہ دوحہ حملوں کے بارے میں CIA کو شاید پہلے سے علم تھا اور انہوں نے ممکنہ طور پر ٹرمپ کو بھی نہیں بتایا. سیکس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ CIA کو علم تھا لیکن وہ شاید ٹرمپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے. یہ موساد اور CIA کا کے لاک اپ کو ظاہر کرتا ہے. یہ بات جیفری سیکس جیسا بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے شاید کچھ نہ کچھ حقیقت ہو. بہرحال آگے جو کہانی ہے وہ, اور وہ یہ بھی اصل میں اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جناب یہ نیکسس جو ہے یہ امریکی خود مختاری کو کمزور کرتا ہے. یہ اسرائیل کے آزادانہ کام کرنے کو تو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس سے امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے. ایک اس طرح کا رشتہ بن گیا ہے. اس کے بعد یہ ہے جناب کہ جو 119ویں کانگریس ہے جو کہ 2024 میں الیکٹ ہوئی ہے, اس کو APEC کا گھر کہا جاتا ہے, ہاؤس آف APEC کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جنوری 2025 سے جو ٹرم شروع ہوئی ہے 119ویں کانگریس کی, اس کو ہاؤس آف APEC کہہ رہے ہیں کیونکہ APEC فنڈنگ نے اسے کنٹرول کیا. 535 ارکان میں سے 349 65% نے APEC سے فنڈز لیے ہیں. یہ بائی پارٹیزن ہے. 233 ریپبلکنز کو $17 ملین اور 152 ڈیموکریٹس کو $28 ملین سے زیادہ ملے ہیں.
2023-24 الیکشنز یہ اے پیک نے 126.9 ملین خرچ کیے ہیں، جو ریکارڈ ہے۔ یہ ارکان اسرائیل کی حمایت میں قوانین بناتے ہیں، جیسے کہ ایران پر پابندیاں اور فلسطینیوں کے خلاف اقدامات۔ صرف چند اراکین ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ اب اسرائیل کی خاطر امریکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اسی وجہ سے بہت سی ایسی پالیسیاں ہیں جو بنا رہے ہیں جو اسرائیل کے لیے تو فائدے میں ہیں لیکن خود امریکی مفادات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور وہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں، عوام یہ جانتے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو لیڈرز ہیں بیکاز آف دا ریزنز دیٹ آئی ہیو ٹولڈ یو، اس کی وجہ سے وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ ایک اور ریزن جو بتایا جا رہا ہے، جس طرح جیفری ایپسٹین کا کیس آیا ہے تو یہ بھی شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کنسپریسی تھیریز ہیں کہ شاید وہ ایجنٹ تھا موساد کا اور CIA کا، اور شاید اس کے پاس لوگوں کی ایسی ویڈیوز تھیں جو کہ نازیبا تھیں جس سے کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ تو شاید ایک طرف لالچ ہے، ایک طرف خوف ہے، اور ان دونوں طریقوں کو ملا کر یہ معاملات آگے چلائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب جب بھی اسرائیل کا نام آتا ہے تو امریکہ یا تو ویٹو کر دیتا ہے اور ان کو لگاتار فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ آخر میں تجزیہ کروں کہ آخر ان میں سے کون سا نظریہ درست ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو میرا خیال ہے کہ جو سچائی ہے وہ کہیں بیچ میں ہے۔ ان سب کا مکسچر ہے۔ شروع میں یہ سوشلسٹ اور بلاک میں نہ جائیں، یہ USSR کے قریب نہ جائیں، وہاں سے کہانی شروع ہوئی، اور پھر اس طرف کہ ان کے تیل کے اوپر کوئی اور قبضہ نہ کرے۔ پھر یہ بھی تھا کہ یہ آپس میں اکٹھے ہوں گے تو یہ مسلم تو بنا لیتے ہیں ریاستیں اور صدیوں تک چلتے ہیں۔ پھر آہستہ 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 اسرائیل نے اپنے پنجے، اپنے پیر گاڑنے شروع کر دیے امریکہ میں، اور آہستہ آہستہ اے پیک اور یہ جو باقی پورا پیرافرنیلیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک پروپیگنڈا میں نے آپ کو بتایا جو کرسچن وہ ہیں زائنسٹ ہیں ان کا، اور یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک بن گیا اس طریقے سے۔ اور اب امریکہ کی ہر اہم پوسٹ کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ملے گا جو اے پیک کا نوازا ہوا ہے یا زائنسٹ لابی سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے گو کہ لوگوں کو اب شاید علم ہو رہا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ بات چیت کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی آج سے کچھ روز پہلے صدر ٹرمپ واشنگٹن DC میں کھانا کھانے کے لیے گئے اور لوگوں نے وہاں پر نعرے مارنے شروع کر دیے کہ فری DC، فری پیلسٹائن، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو لوگ جو ہیں وہ اب بات کر رہے ہیں، لیکن جو لیڈران ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے وہ جو لیڈرز ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ اتنے برے طریقے سے اس پورے کے پورے جال میں جکڑے ہوئے ہیں، اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دس از دا ریزن کہ کس وجہ سے امریکہ آل آؤٹ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو۔ پہلے شاید امریکہ نے اسرائیل کو استعمال کیا ہو USSR کے وقت میں جب یہ سوشلسٹ اس طرف جا رہے تھے، لیکن ابھی رول ریورس ہو گئے ہوئے ہیں۔ اسرائیل خود مختاری سے جہاں چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، اس نے 10 ملکوں میں بمباری کی ہے پچھلے 1 ماہ میں، شاید اس سے بھی کم عرصے میں۔ لیکن امریکہ کل جو خاص طور پہ دوحہ میں کچھ دن پہلے ہوا، اس کے اوپر تو بالکل ہی they were surprised and they didn't know what to do and their reaction told کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل is leading and America is following۔ تو this is a very dangerous situation because now what it appears is that America is not holding the cards and this is not good for America and American people۔ Let's see جی آگے کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، کیا پالیسیاں بدلیں گی، نہیں بدلیں گی۔ لیکن میرا مقصد تھا کہ آپ کو یہ پورے کا پورا جو رشتہ ہے، اس کا جو میکنزم ہے، اس کے جو ڈائنامکس ہیں، وہ بہت کم عرصے میں آپ تک ہو سکے تو پہنچا دوں۔ امید ہے میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، مجھے کائنڈلی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔